ساری زندگی کرتی رہی۔ میرے محترم بھائیوں، وہی ماں کا ڈی این اے ہے۔ 70% جو پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رائٹ دیا تھا، جب صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ پہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تیری ماں کا۔ فرمایا اس کے بعد کس کا حق ہے؟ فرمایا تیری ماں کا۔ فرمایا اس کے بعد؟ فرمایا تیری ماں کا۔ چوتھی بار جب اس صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بعد؟ فرمایا تیرے باپ کا۔ میرے محترم بھائیوں، اس بات کو سمجھنا ہے کہ بچہ جس ماں کی گود میں 9 مہینے کے لیے پروان چڑھنے کے لیے، جہاں اس بچے کی پوری باڈی نے ڈیولپ ہونا ہے، جہاں ہمیں فکر ہوتی ہے بچہ صحت مند ہونا چاہیے، اس کی ہڈیاں مضبوط ہونی چاہیے، اس کے پٹھے مضبوط ہونے چاہیے، اس کے اندر وائٹامن کا لیول، کاربز کا لیول، پروٹین کا لیول، فیٹ کا لیول پورا ہونا چاہیے۔ ایمانداری سے بتاؤ، کیا کبھی ہم نے سوچا کہ وہاں پہ ہم نے یہ جانا ہو کہ وہاں بچے کے ذہنیت کا لیول کیا ہونا چاہیے تھا، اس کی مینٹیلٹی، اس کی سوچ کا لیول کیا ہونا چاہیے تھا؟ جو ماں دیکھ رہی ہے وہی بچے کے ڈی این اے بن رہا ہے۔ ماں نے جب کنسیو کیا اس وقت ماں نے کیا دیکھا، ماں نے کیا سنا؟ وہ 9 مہینے جو بچہ ماں کے پیٹ میں ڈیولپ ہو رہا ہے، اس کا برین ایک ایک چیز کو انڈرسٹینڈ کر رہا ہے۔ ماں جو دیکھ رہی ہے، ماں جو بول رہی ہے، ماں جو کھا رہی ہے، ماں جو پی رہی ہے، جو ماں کے ایموشنز ہیں، فیلنگز ہیں، ڈیزائرز ہیں، وہ سارے کے سارے بچے کے ڈی این اے میں ٹرانسفر ہو رہے ہیں۔ اس وقت ہمیں اپنی بیٹیوں کی تربیت کیا کرنی چاہیے تھی؟ اس کو بتاتے کہ بیٹا یہ جو تو نے کنسیو کیا ہے نا، یہ پوری انسانیت ہے۔ تمہاری سوچ کیا ہونی چاہیے، تمہاری ترجیحات کیا ہونی چاہیے، تمہاری پسند اور ناپسند کیا ہونی چاہیے، تمہاری ڈیزائرز کیا ہونی چاہیے، تمہارے ایموشنز کیا ہونے چاہیے، تمہاری فیلنگز کیا ہونی چاہیے۔ یہ قرآن ڈیسائیڈ کرے گا، یہ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ڈیسائیڈ کرے گا۔ تم نے کیا دیکھنا ہے، کیا نہیں دیکھنا، تم نے کیا سننا ہے، کیا نہیں سننا، کیا بولنا ہے، کیا نہیں بولنا۔ میرے محترم بھائیوں، بچوں کی تربیت کہاں ہونی تھی؟ وہ جو ماں کی گود تھی، جو پہلی یونیورسٹی، اب انکانشیس ماں اپنے بچے کو کیا ڈیلیور کر رہی ہے؟ جس ماں نے ساری زندگی قرآن نہیں پڑھا، جس نے ساری زندگی پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنا ہی نہیں، اب کیا یہ ممکن ہے کہ اس کے ڈی این اے میں وہ ساری چیزیں آ جائیں؟ اس کی بیٹی اب کیسی بنے گی؟ پنجابی میں اکثر سنتے تھے، جیسی کوکو ویسی کوکو کے بچے۔ اب کوکو کیسی ہے؟ اسلام نے معیار دیا تھا
کہ تمہاری شادیاں کیسی ہونی چاہیے؟ شادی کے لیے جو کیلیبر پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا وہ کیا تھا؟ نکاح کے لیے جو قواعد و ضوابط پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیے، اس کے پیچھے ایک لاجک ہے، اس کے پیچھے پورا ایک فلسفہ ہے۔ ماں کیسی ہونی چاہیے؟ کیونکہ وہ ماں نہیں تھی، اس کے ساتھ پوری تربیت جڑی ہوئی ہے، اس کے ساتھ پوری نسل ہے۔ ہمارے بچے کیوں بگڑ گئے؟ آج مائیں کیا دیکھ رہی ہیں؟ ادھر ماں کنسیو کرتی ہے، اس کے موڈ، اس کے مزاج، اس کی فیلنگز، اس کے ایموشنز۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں، ان باتوں کو سمجھنا، ان باتوں کو جاننا کہ بچوں کی سب سے زیادہ تربیت کہاں تھی؟ جب ماں نے کنسیو کیا، اس کو ماں بتاتی بیٹا صبر کیسے کرنا ہے، برداشت کیسے کرنا ہے، اس کو بتاتے شیطان تمہارا دشمن ہے، اب وہ تمہیں بہکائے گا، تمہیں گمراہ کرے گا، کیونکہ وہ جان چکا ہے ایک نئی انسانیت معرض وجود میں آ رہی ہے، کیونکہ ایک انسان نہیں ہے، پوری انسانیت ہے۔ اب شیطان کیا کرتا ہے؟ میرے محترم بھائی اور بہنوں، ماں جیسے کنسیو کرتی ہے، اس کو جو چیزیں کھانی چاہیے اس کی طرف دل ہی نہیں جاتا۔ نوزیا، وومٹنگ، اور ڈاکٹروں نے ایک نیا سبق پڑھا دیا، یہ ہارمون امبیلنس ہوتے ہیں نا، اس وجہ سے ہارمون امبیلنس ہو گئے۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں، اس کو اس وقت اس بہن کو بتانا تھا، اس بیٹی کو بتانا تھا کہ تمہاری طبیعت اس لیے خراب ہو رہی ہے کہ شیطان نہیں چاہتا کہ بچے کی تربیت بہترین ہو۔ جب تمہارا ڈائٹ پلان اچھا نہیں ہوگا تو بتاؤ بچہ صحت مند کیسے ہوگا؟ جب ماں کا اپنا دل چاہے گا کہ میں مٹی کھاؤں، میں کوئلہ کھاؤں، میں کاغذ کھاؤں، میں گاچھی کھاؤں، میں چکنی مٹی کھاؤں، میرے محترم بھائی اور بہنوں، اس وقت بتانا تھا اصل سبب کہاں ہے، اصل خرابی کہاں ہے۔ تقدیر کو جو چیز بدلتی وہ دعا ہے۔ جب کنسیو کیا اس وقت اپنے رب کے ساتھ جڑنا تھا۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں، اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے، کمپلیٹلی وے آف لائف، کوڈ آف لائف، پیتھ آف لائف۔ بچوں کی تربیت کے حوالے سے ماں کی تربیت سب سے پہلے ضروری تھی۔ ماں اور باپ کو سب سے پہلے اپنی بیٹی کی تربیت کرنی تھی، اس کی ذہن سازی کرنی تھی، اس کی مائنڈ گرومنگ کرنی تھی۔ لیکن انفارچونیٹلی ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اس کو دین سمجھا ہی نہیں، اور ہم نے کہا جب کنسیو کیلشیم چاہیے نا، اور جو کیلشیم رب نے پیدا کیا وہ زیادہ بہتر تھا، یا یہ جو CAC میں آیا یہ بہتر ہے؟ اس کو ملٹی وائٹامنز دو، اس کو B کمپلیکس دو، اس کو فیفل واٹی دو، اس کو فولک ایسڈ دو، اس کو فیرس سلفیٹ دو۔ میرے محترم بھائیوں، جو کیمیکل ہے، کیا بچے کو اس وقت کیمیکل چاہیے؟ بچے کی تربیت، جب ماں نے اس کے ساتھ چیٹنگ کی، ماں نے اس کے ساتھ ڈوجنگ کی،
جو بچے کا رائٹ تھا اس کا رائٹ تھا کاربز، اس کو کاربوہائیڈریٹ دیتے، اس کو پروٹین دیتے، اس کو فیٹ دیتے، اس کو وائٹامنز دیتے، اس کو منرلز دیتے، اس کو الیکٹرولائٹس دیتے، مگر کون سے؟ جو گائناکالوجسٹ ڈیسائیڈ کرے گی، جو ڈیسائیڈ تمہارا رب کرے گا وہ دینا تھا۔ اور رب نے کیا ڈیسائیڈ کیا؟ ایک اصول قرآن میں وضع کیا، تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے، مٹی میں واپس جانا ہے، اور کل قیامت والے دن مٹی سے دوبارہ اٹھائے جانا ہے۔ تمہارے لیے تمہاری ضروریات زندگی مٹی میں رکھی، اور جو چیز رب نے جتنی پیدا کی تھی وہ انسانوں کی اتنی ضرورت تھی۔ پھل اور سبزیاں 70% ہماری باڈی کی نیڈ، اجناس 20% رب تعالیٰ نے پیدا کی، یہ ہماری باڈی کی 20% نیڈ۔ اور یہ جو ڈیری پروڈکٹس جس میں دودھ ہے، دہی ہے، لسی ہے، مکھن ہے، گھی ہے، مٹن ہے، بیف ہے، یہ باڈی کو چاہیے 10%، کیونکہ رب تعالیٰ نے اس کو پیدا ہی 10% کیا۔ یہ ایجوکیٹ کرنا تھا اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی بچیوں کو، اور صرف ان کا جسم پرفیکٹ نہیں بنانا، بچے کی سوچ کیسی ہوگی، اس کی سمجھ کیسی ہوگی، اس کا عقل کیسی ہوگی، شعور کیسا ہوگا، فہم کیسا ہوگا، ادراک کیسا ہوگا، اس کی معلومات کیا ہونی چاہیے۔ جو ماں قرآن پڑھتی، جو ماں تفسیر پڑھتی، جو ماں احادیث پڑھتی، اس نے کنسیو کیا، اب وہ اپنی ترجیحات کیا رکھتی کہ میں نے اپنے بچے کا جو آئی کیو لیول ہے وہ پیک رکھنا ہے، اس کو کائنات کی سب سے بیسٹ انفارمیشن دیتی۔ اب جو ماں کی انفارمیشن ہوگی وہی اسی بچے کے ہاں ڈیلیور ہونی ہے، اور اس کائنات کی سب سے بیسٹ انفارمیشن وہی ہے، قرآن ہے، اور پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ بتاؤ اگر بچے کو ماں کی گود میں قرآن ملا ہوتا، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ملا ہوتا، بچوں کی مینٹلی ہیلتھ کیسی ہونی تھی، ان کے آئی کیو لیول کیسے ہونے تھے، ان کے بیہیویئر کیسے ہونے تھے، ایٹیٹیوڈ کیسے ہونے تھے۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں، آج ہمارے بچوں کے بگاڑ میں، بچوں کی تربیت میں ایک بہت بڑا خلا، ماں کو پتہ ہی نہیں کہ مجھے تربیت کیسے کرنی ہے۔ بچہ دنیا میں آیا، 2 سال تک ماں کو دودھ پلانے کا حکم دیا۔ یہ وہ بہترین وقت تھا جب ماں نے بچے کی گرومنگ کرنی تھی، اس کو سکھانا تھا، اس کو بتانا تھا، کیونکہ اس کے پاس ایک لمبا پیریڈ تھا۔ یہاں بدقسمتی دیکھیے، بچے کو فیڈر پہ لگا دیا، سامنے اس کے موبائل رکھ دیا، آئی پیڈ سامنے لگا دیا، کارٹون لگا دیے۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، یہ دماغ جو دیکھتا ہے اس کا کیمیکل بناتا ہے، یہ دماغ جو سنتا ہے اس کا کیمیکل بناتا ہے، یہ دماغ جو بولا جاتا ہے، جو لفظ بولے جاتے ہیں اس کا کیمیکل بناتا ہے، جو آپ محسوس کرتے ہو دماغ اس کا کیمیکل بناتا ہے۔ ذرا سوچو، جو بچہ کارٹون دیکھ رہا ہے اس کا دماغ کون سا کیمیکل بنا رہا ہوگا؟ بچے کو موبائل لگا دیا، وہ بچہ موبائل دیکھ رہا ہے، ساتھ کھا رہا ہے، سوچو اس کا برین کون سے کیمیکل بنا رہا ہوگا؟ بچے کی کیا تربیت ہو رہی ہوگی؟ جب یہ جوان ہوگا تو بتاؤ اس کا کیلیبر کیا ہوگا؟
اس کی مینٹیلٹی کیا ہوگی، اس کا آئی کیو لیول کیا ہوگا؟ میرے محترم بھائیوں، پہلے مائیں ایک ایک چیز بناتے ہوئے دعائیں پڑھتی تھی، اذکار کرتی تھی، اور جب کھانا لے کے آتی تھی تو کیا کہتی تھی؟ لے بیٹا کھا، بسم اللہ پڑھ کے لے کھا، پوتا یہ آتی والا ہوئیں۔ لیکن آج ہمارا لیول کیا ہے؟ آج ہم اپنے بچوں کو کیا دے رہے ہیں، اپنی بچیوں کو کیا دے رہے ہیں؟ ادھر ماں کھانا بنا رہی ہے، ادھر فون کے اوپر سارے خاندان کی غیبت چگلیاں ہو رہی ہیں، ادھر ماں کھانا سبزی بنا رہی ہے اور سامنے سٹار پلس چل رہا ہے، ادھر ماں کھانا بنا رہی ہے اور ٹک ٹاک پہ پرینک چل رہے ہیں، ادھر بچے کو کھانا کھلایا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ موبائل سامنے رکھ کے بےہودہ قسم کے پروگرام چلائے جا رہے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، جو ہیں ہی کارٹون، وہ آپ کے بچے کو کیا انفارمیشن دے گا؟ وہ آپ کے بچے کو کیا انفارمیشن دے گا؟ آج ہمارے بچوں کی تربیت کیوں نہیں ہو رہی؟ تربیت کے پیچھے ایک بہت بڑا بگاڑ لیک آف انفارمیشن ہے۔ جو زندگی پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کے آئے، اس میں دیکھو کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کے ساتھ کیا معاملات رکھتے تھے، ان کے ساتھ وے آف ٹاکنگ کیسا ہوتا تھا؟ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، آج بچوں کے بگاڑ میں ایک بڑا سبب جو تربیت تھی ماں باپ کی، جو ماں پہلی درسگاہ تھی، اس بیچاری کو پتہ ہی نہیں مجھے اپنے بچوں کو ڈیلیور کیا کرنا ہے، مجھے کون سی انفارمیشن بیٹے کو دینی ہے، کون سی انفارمیشن بیٹی کو دینی ہے جو وحی کے اکارڈنگ ہے، وہ جانتی نہیں۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں، جب ماں جانتی نہیں، وہ آگے کنوے کیا کرے گی؟ بچوں کے بگاڑ میں میرے محترم بھائیوں، سب سے زیادہ یہ جو تانے دیے جاتے ہیں، یہ جو ٹونٹ کیا جاتا ہے، بچوں کو ماں باپ کرتے ہیں، ہم نے تمہارے لیے یہ کیا، ہم نے تمہارے لیے یہ کیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ، پوری کی پوری ویل اس کے لیے جو تانے دیتا ہے۔ اور میرے محترم بھائیوں، آج سب سے زیادہ تانے کون کس کو دیتا ہے؟ بچوں کو تانے دیے جاتے ہیں، اور تانے دینے کے لیے عیب جوئی کی جاتی ہے۔ بچوں کی چھوٹی چھوٹی خرابیاں، بچوں کو اپریشیٹ کرنا تھا، بچوں کی حوصلہ افزائی کرنی تھی، ان کو دوسروں کے سامنے کیسا پریزنٹ کرنا تھا۔ اسلام نے منع کیا، کس بات سے؟ یہ چگلی کیا ہے؟ اپنے بھائی کے بارے میں کوئی ایسی بات کہنا جو اس کو اچھی نہ لگے۔ میرے محترم بھائیو، اگر بھائی کی بات جو اس کو اچھی نہیں لگ رہی، اس سے اللہ نے منع کیا ہے، تو کیا بیٹے کو ایسی بات کرنی چاہیے؟ بیٹی کے بارے میں ایسی بات کرنی چاہیے؟ اور ہم ایک ایک بات کو کتنا کتنا دہراتے ہیں لوگوں کے سامنے۔ یقین مانیے کہ آج بچوں کے بگاڑ میں ایک بہت بڑا سبب ماں باپ کا بھیجا تنقید کرنا، ماں باپ کا بلا وجہ بچوں کو تانے دینا۔ باپ کو پریشانی اپنے کام کی ہے،
ماں کو پریشانی اپنے معاملات کی ہے، اپنے گھر کے حالات کی ہے، اور وہ کس پہ فرسٹریشن نکال رہی ہے؟ وہ کس کا بیڑا غرق کر رہی ہے؟ آج بچوں کے اندر جو بگاڑ ہے، بچے جو ضدی ہو رہے ہیں، جب بچے 24 گھنٹے بچوں کے بگاڑ کے اندر ایک بہت بڑا معاملہ میاں بیوی کا آپس میں لڑنا جھگڑنا، ایک دوسرے کو 24 گھنٹے نیچا دکھانے کی کوشش کرنا، خاوند بیوی کو نیچا دکھانا چاہتا ہے اور بیوی خاوند کو، خاوند اپنی بیوی کے بہن بھائیوں کے کیڑے نکالتا رہتا ہے، تمہارے بھائی ایسے، تمہاری بہنیں ایسی، تمہارا چچا ایسا، تمہارا تایا ایسا، تمہارا باپ ایسا، اور بیوی اپنے خاوند کے، تمہاری بہنوں نے یہ کر دیا، تمہارے بھائی نے یہ کر دیا۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں، یہ وہ باتیں ہیں جس سے آج نسل میں بگاڑ آ رہا ہے۔ اسلام ایسا خوبصورت دین ہے جس نے منع کیا کسی کی برائی مت کرو، کوئی ایسی بات، کوئی ایسا جملہ، کوئی ایسا لفظ مت بولو جس سے دوسرے کو دل آزاری ہو، اس کو برا لگے۔ بچوں کے بگاڑ کے اندر ایک بہت بڑا سبب، میرے محترم بھائی اور بہنوں، ہمارے گھروں میں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے لا ان شکرتم لا ازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے ہم تمہاری نعمتوں کو اور بڑھا دیں گے۔ اور شکر کا مطلب تھا تعریف کرنا، بچوں کی تعریف کرنی تھی، ان کے معاملات کی تعریف کرنی تھی، ان کے کاموں کی تعریف کرنی تھی۔ وہ بھی دے دیں۔ ان کے معاملات کی تعریف کرنی تھی، لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہمارے ہاں تعریف کرنے کا کوئی لفظ، اپنے بچوں کی تعریف کرو، ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو اہمیت دو، ان کی چھوٹی چھوٹی خواہشات کو اہمیت دو۔ آج ہمارے بچوں کے بگاڑ میں واللہ ایک بہت بڑا سبب اپنے بچوں کی مرضی نہ جاننا، ان کی خواہشات کو، ان کی ترجیحات کو، ان کی پسند ناپسند کو اہمیت نہ دینا، یہ سبب ہے بچوں کے بگاڑ کے اندر ایک بہت بڑا سبب۔ ان کو خود سے کرٹیسائز کرنا، تنقید کرنا، تم تو نہیں کر سکتے، تم سے ہونا ہی نہیں، تم جو مرضی کر لو، تم پاس ہی نہیں ہو سکتے۔ تم تو پاس ہی نہیں ہو سکتے، تمہارے تو بس کی بات نہیں، یہ تو ممکن ہی نہیں، تم تو کر ہی نہیں سکتے۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں، ہمارے بچوں کے بگاڑ میں، ہمارے بچوں کے ضدی ہونے میں، ماں باپ سے یہ جو آج جنریشن گیپ آیا ہے، اس کا ایک بڑا سبب ہم نے اپنے بچوں کے اندر کانفیڈنس پیدا کیا ہی نہیں، خود اعتمادی ہم نے ان کو دی نہیں، ہم نے ان کو بات بات پہ نیچے پڑی ہوئی، ہم نے ان کو بات بات پہ ٹونٹ کیا، بات بات پہ تانے دیے، بات بات پہ ان کو یہ ریئلائز کروایا تمہارے بس کی بات نہیں ہے، تم نہیں کر سکتے، تم سے ہو ہی نہیں سکتا۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں، پیارے پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیروں کی دلجوئی کرتے تھے، اپنوں کی نہیں، غیروں کی۔ کوئی مسافہ کرتا تھا نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ پیچھے نہیں کرتے تھے، وہ جب تک پکڑ کے کھڑا رہتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے رہتے، کبھی آر محسوس نہیں کرائی۔ اور یہاں باپ اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑنا پسند نہیں کرتا، ماں اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑنا پسند نہیں کرتی، اس کی دلجوئی کرنا، اس سے باتیں کرنا، اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا، اس کے ساتھ کنورزیشن کرنا، اس کو ایک ایک بات ریئلائز کروانا کہ تمہاری میرے نزدیک کوئی اہمیت ہے۔ اور آج ہم اپنے بچوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ خدا را اس بات کو جانیے، اپنے بچوں کو اہمیت دیجئے۔ یہاں لوگوں کی زبانیں تھکتی نہیں دوسرے بچوں کی تعریفیں کرتے ہوئے، فلانے کا بچہ دیکھ یہ کر گیا، اس کا بچہ دیکھ یہ کر گیا، اس نے تو یہ کر لیا، اور اپنا بچہ۔ میرے محترم بھائیوں، بچے صرف بھوکے ہیں کس چیز کے؟ 2 میٹھے بول، تھوڑی سی عزت، تھوڑا سا وقت۔ خدا را اپنے آپ کو پہچانیے۔ آج ہماری نسل کے بگاڑ میں صرف اولاد ذمہ دار نہیں ہے، اس میں کہیں نہ کہیں ہم ماں باپ بھی شامل ہیں۔ ہمیں جو ان کو دینا چاہیے تھا ہم نے پراپر طریقے سے ان کو کنوے، جو ماں کے پیٹ میں کنوے کرنا تھا وہ بھی ہم کنوے نہ کر پائے، جو 2 سال دودھ پلاتے ہوئے کنوے کرنا تھا وہ بھی نہ کر پائے۔ اس کو اس حدیث سے سمجھیے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بچوں پہ شفقت نہیں کرتا، جو بچوں پہ شفقت نہیں کرتا اور جو بڑوں کی عزت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور دوسری حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس عمل سے نرمی نکل گئی اس میں سے خیر نکل جاتی ہے، جس عمل سے نرمی نکل جاتی ہے اس میں سے خیر۔ اور آج ہم نے اپنے بچوں کی تربیت کے حوالے سے کیا نکالا؟ وہ نرمی کا پہلو، وہ پیار کا پہلو، وہ شفقت کا پہلو۔ اور یہی سبب ہے آج ہماری نسل بگڑ گئی۔ خدا را یہ ساری خوبیاں جو بہترین مسلمان ماؤں میں ہونی چاہیے تھی آج یورپ میں ان کو اپنا لیا۔ وہ اپنے بچوں کے ساتھ سختی سے بات نہیں کرتے، وہاں قانوناً جرم ہے، کوئی اپنے بچے کو ڈانٹ نہیں سکتا، قانوناً جرم ہے۔ وہاں جب جو ماں کنسیو کرتی ہیں نا میرے محترم بھائیوں، وہ کوئی ایسی بات نہ سنتی ہے، نہ دیکھتی ہے، نہ بولتی ہے۔ کیوں؟ وہ کہتی بچے کی زندگی پہ اثر پڑے گا۔ اور ہمارے یہاں پہ سب سے زیادہ بگاڑ ادھر بیوی بہو نے کنسیو کیا نہیں اور ادھر گھر میں جھگڑا شروع ہوا نہیں۔ میرے محترم بھائیوں، خدا را اس بات کو سمجھیے، اس بات کو جانیے کہ بچے کو جس وقت سب سے زیادہ ماں کی ضرورت ہوتی ہے، باپ کو بھی یہ چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کو بتائے، باپ کو یہ چاہیے اپنی بیٹی کو بتائے، ماں کو یہ چاہیے اپنی بیٹی کو بتائے کہ بیٹا اس وقت تمہیں کیا کیا کرنا چاہیے، اس وقت تمہیں صبر کرنا چاہیے، حوصلہ کرنا چاہیے، برداشت کرنی چاہیے، اس وقت قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، اذکار پورے کرنے چاہیے۔